السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا آن لائن عربک لینگویج کورس جو عربی سیکھنے کے شوقین حضرات ہیں ان کے لیے شروع ہو رہا ہے۔ 3 مہینے کا کورس ہے یہ۔ اس کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، اور یہ کورس جو ہے وہ لائیو زوم پر ہوگا، اور اس کی کلاسز جو ہیں وہ زوم پر ہوں گی اور واٹس ایپ پر ہوں گی۔ یعنی سبق جو ہے وہ واٹس ایپ پر چیک کیا جائے گا، اور اس کورس کی جو ماہانہ فیس ہے وہ منتھلی جو ہے 3 مہینے کا کورس ہے، اور اس کی ماہانہ فیس 2500 روپے۔ انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا آپ لوگوں کو کورس کے اختتام پر، اور جن کو جوائن کرنا ہے وہ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت بہترین انداز میں آپ لوگوں کو عربی سکھائی جائے گی۔ تو ہم لوگ ہادی اور تلکا کے متعلق پڑھ رہے تھے، اور ہادی کا متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اسم اشارہ ہے۔ اس سے یعنی مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، مؤنث کے لیے اشارہ ہوتا ہے جبکہ قریب ہو، اور تلکا یہ اسم اشارہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ اور ہم لوگوں نے یہ پچھلے سبق میں یہ چیز پڑھ لی تھی کہ ماں اور من میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جس نے وہ سبق نہیں دیکھا تو وہ سبق دیکھ لے جا کر۔ اچھا، ہم نے قواعد پڑھنے تھے کہ تلکا جو ہے نا پڑھا تھا کہ اسم اشارہ ہے۔ تلکا کیا ہے، اس کی پوری ڈیفینیشن ہو رہی ہے اب کہ تلکا کیا ہے۔ تلکا اسم اشارہ ہے، مفرد مؤنث، یعنی مفرد یعنی ایک کے لیے، مؤنث ہونا چاہیے اور ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ ہے، کیا ہے تلکا؟ اسم اشارہ ہے، مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ ذاکا اسم اشارہ ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو۔ ایک دیکھیں ذالکا ہوتا ہے ایک، اور ایک ذاکا ہوتا ہے۔ ذالکا تو اسم اشارہ ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی کہ اسم اشارہ ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو، ٹھیک ہے۔ اور ذاکا اسم اشارہ ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو۔ اب دیکھیں ذاکا کی ڈیفینیشن یہاں آ گئی، اور ذالکا کی ڈیفینیشن یہاں آ گئی کہ ذاکا کیا ہے۔ ذاکا اسم اشارہ ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو، یعنی درمیان میں ہو، کوئی چیز ہو یا کچھ یعنی کوئی بھی چیز ہو جس کی طرف اشارہ کرنا ہو وہ درمیان میں ہو تو ہم ذاکا لے کر آئیں گے۔ اور ذالکا کب یوز ہوگا کہ ذالکا کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو تلکا، ذاکا اور ذالکا کے متعلق فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ اپنی کاپی میں لکھیں، اس کو یاد کریں اور ذہن نشین کر لیں کہ تلکا، ذاکا اور ذالکا کس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، اور کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا، اور کورس کو جوائن کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتی چلوں میں کہ ہمارا آن لائن عربک لینگویج کورس شروع ہو رہا ہے، جو کہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے، یعنی طلبہ و طالبات دونوں کے لیے ہے۔ اس میں فیمیل اور میل دونوں کے لیے یہ کورس ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور کورس کی جو ڈیوریشن ہے، یعنی جو کورس کی مدت ہے وہ 3 مہینے ہے، اور اس کورس کے اختتام پر آپ لوگوں کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ جو کامیاب طلبہ و طالبات ہوں گے تو ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اور یہ کورس نہایت آسان ہے، بہت خوبصورت انداز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو عربی سکھائی جائے گی۔ آپ لوگوں کو عربی بولنا، لکھنا، سمجھنا، پڑھنا سب آ جائے گا انشاءاللہ اس 3 مہینے میں۔ یعنی یہ بیسک ٹو ایڈوانس لیول ہے، اور اس کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ لوگوں کو جو یہ نمبر دیا گیا ہے تو اس نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کریے گا اس نمبر پر، تو آپ لوگوں کی انشاءاللہ رجسٹریشن ہو جائے گی۔ ہمارا جو آن لائن عربک اکیڈمی ہے یہ کورس انہوں نے لانچ کیا ہے،
تو آپ لوگ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے. جو شوقین حضرات ہیں ان کے لیے بہت یہ خوبصورت اور بہت بہترین اپرچونٹی ہے, تو ضرور جوائن کیجیے. تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب. اچھا جی, تو ہم نے ماں اور من کا فرق پڑھا تھا کہ ماں جو ہے وہ مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی جن میں عقل نہیں ہوتی ان کے سوال کے لیے ہم کیا لے کر آئیں گے, ماں لے کر آئیں گے. اور من جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی جن میں عقل ہوتی ہے ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے. تو صرف جو ہے وہ انسانوں میں عقل ہوتی ہے, مادی چیزوں میں عقل نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ماں لے کر آئیں گے پوچھنے کے لیے, اور من انسانوں کے لیے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا پچھلے سبق میں. جس نے وہ والا سبق نہیں دیکھا وہ وہاں جا کر دیکھ لیجئے. تو ہم نے تلکا اور ذالکا کے فرق پڑھا تھا کہ تلکا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے, یعنی تلکا سے جو ہے نا وہ اشارہ کیا جاتا ہے. یہ جو تلکا ہے, تلکا سے اشارہ کیا جاتا ہے, مؤنث کا اشارہ ہوتا ہے, اور جبکہ وہ کیا ہو, دور ہو. اور ذالکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی مذکر اور دور ہو اور ایک ہو. تو یعنی مذکر کے لیے ذالکا استعمال ہوتا ہے اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ماں کا متعلق پڑھا تھا کہ یہ مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں عقل نہیں ہوتی, یعنی غیر ذوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور من انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی ذوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی جن میں عقل ہوتی ہے. اب آپ لوگوں کو جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کیجئے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب مل جائے گا. اور بہت بہترین انداز میں انشاءاللہ ہم لوگ عربی سیکھیں گے. آپ لوگ بس سبق کو غور سے دیکھا کریں اور غور سے سنا کریں, اور ایک کاپی بنا لیں جس میں آپ لوگ روز کا سبق لکھیں, اس کو یاد کریں, تو انشاءاللہ بہت بہترین انداز میں آپ لوگ گھر بیٹھے عربی آ جائے گی. یہ غیر ذوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کیا مطلب, جن میں عقل نہیں ہوتی. اور یہ من جو ہے نا وہ ذوی العقول یعنی جن کے اندر عقل ہوتی ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے ماں تلکا, اب تلکا کا ہم نے پڑھا تھا کہ تلکا اس میں اشارہ ہے اور مذکر کے لیے استعمال نہیں ہوتا, مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, جبکہ وہ دور ہو, یعنی وہ چیز دور ہونی چاہیے اور مذکر اور ایک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مؤنث ہونی چاہیے. تلکا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک ہو, مؤنث ہو اور دور ہو, تو ہم تلکا استعمال کریں گے. مؤنث, اب دیکھیں یہ ساعتن ہے, ساعتن کا مطلب ہوتا ہے گھڑی. اب غور سے دیکھیے, غور سے سنیے میری بات, کہ ساعتن جو ہے گھڑی, اب گھڑی مذکر ہے اردو میں تو, لیکن مؤنث عربی میں کیسے ہو گئی؟ تو دیکھیے جو یہ گولتا ہے, گولتا جب کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے تو عربی میں وہ لفظ مؤنث شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساعتن گولتا ہے اس لفظ کے آخر میں, تو یہ مؤنث ہے, تو اس کے اشارے کے لیے کیا لے کر ہے, تلکا لے کر ہے. تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, دور کے لیے. ٹھیک ہے, تو ما تلکا وہ کیا ہے, ما تلکا کا مطلب ما تلکا وہ کیا ہے, تلکا ساعتن وہ گھڑی ہے. ما تلکا وہ کیا ہے, تلکا شجرتن وہ درخت ہے. ما تلکا وہ کیا ہے, تلکا مروحتن وہ پنکھا ہے. اب دیکھیں, ساعتن گھڑی, شجرتن درخت, مروحتن پنکھا, ان تینوں میں عقل نہیں ہوتی, یہ مادی چیزیں غیر ذوی العقول چیزیں ہیں. تو اس کے اشارے کے لیے یا اس کے سوال کے لیے ہم کیا لے کر آئے, ماں لے کر آئے. ٹھیک ہے, اس کے سوال کے لیے ہم کیا لے کر آئے, ماں لے کر آئے. اب آگے دیکھیے, من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے من تلکا کیا مطلب, ما تلکا کا کیا مطلب ہوا, وہ کیا ہے.
اب کوئی شخص کھڑا ہوا ہوگا, کوئی انسان کھڑا ہوگا, تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ کیا ہے, ہم کہیں گے وہ کون ہے. تو عربی میں بھی اس کے لیے لفظ من استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. تو من تلکا وہ کون ہے, تلکا طالبۃ وہ طالبہ ہے, من تلکا وہ کون ہے, تلکا امرأۃ وہ عورت ہے. اچھا, تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا جبکہ وہ دور ہو, ٹھیک ہے, مؤنث کے لیے استعمال ہوگا جبکہ وہ دور ہو. قریب کے لیے تو حاضی لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو جیسے پچھلے سبق میں بتایا تھا. جنہوں نے وہ والا سبق نہیں دیکھا حاضی میں, وہ جا کے دیکھیں کہ حاضی ہی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہم نے پڑھا تھا. اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو, اور حاضی ہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو. تو جبکہ وہ دور ہو تو ہم کیا لے کر آئے, تلکا لے کر آئے. اچھا, اور ذوی العقول چیزوں, ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے کیا لے کر, سوال کے لیے کیا لے کر آئیں گے, من لے کر آئیں گے. تو من تلکا وہ کون ہے, تلکا طالبۃ وہ طالبہ ہے. اب دیکھیں, طالبہ انسان ہے, عقل ہوتی ہے طالبہ کے اندر, تو اس کے سوال کے لیے ہم کیا لے کر آئے, من لے کر آئے, ٹھیک ہے. من تلکا وہ کون ہے, تلکا امرأۃ وہ عورت ہے, یعنی عورت کے اندر بھی انسان ہے, عقل ہوتی ہے, تو اس کے سوال کے لیے کیا لے کر آئے, من لے کر آئے. من تلکا وہ کون ہے, تلکا بنت وہ لڑکی ہے, لڑکی کے اندر بھی عقل ہوتی ہے, تو اس کے سوال کے لیے کیا لے کر آئے, من لے کر آئے. اب آپ لوگوں کو اس سبق میں کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیا کیجیے, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب مل جائے گا, اور بہت بہترین انداز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا آہستہ آہستہ کر کے عربی آ جائے گی. تو ذالکا کا ہم نے پڑھا تھا کہ ذالکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالکا مذکر بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور تلکا مؤنث بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے, مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تلکا, اور ذالکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیے گا اپنی کاپی میں. ذالک والد وہ والد ہیں یعنی وہ ابو ہیں, وذالک ولد اور وہ لڑکا ہے, وتلک بنت اور وہ لڑکی ہے. اب دیکھیں, بنت لڑکی مؤنث ہے تو اس کے اشارے کے لیے کیا لے کر آئے, تلکا لے کر آئے. ولد مذکر ہے تو اس کے اشارے کے لیے کیا لے کر آئے, ذالک لے کر آئے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والا سبق سمجھ میں آیا ہوگا خوب اچھے سے. تو کیا کہتے ہیں, اس کو کاپی میں لکھیں, اس کو یاد کریں, اچھے سے اس کی پریکٹس کریں, اور جو بات پوچھنی ہو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے. اور ہمارا آن لائن عربک لینگویج کورس جوائن کرنے کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ لوگوں کی رجسٹریشن ہو جائے گی. تو ملتے ہیں اگلے سبق میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.